ندائے نینوا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان صلی اللہ محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمان، صاحبان ذوی الاحترام، لائق صد عزت و احترام، کتنا عظیم ہے وہ پروردگار اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کس اس پروردگار نے ہمیں ایسے خانوادے اور ایسے خاندان میں پیدا کیا جس خاندان اور جس گھرانے سے ہمیں علی کی محبت اور حسین کی مودت ملی، جس گھرانے سے ہمیں محبت علی اور غم حسین ملا۔ حدیث رسول ہے لا یحبک الا مومن، اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، اور لا یبغضک الا منافق و کافر، تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا اور کافر ہوگا۔ یہ تو تھی رسول اللہ نے حدیث فرمائی مولائے متقیان کے بارے میں، لیکن امام حسین کے بارے میں کہا اے حسین تم سے وہی محبت کرے گا جو انسان ہوگا۔ مومن ہونا الگ ہے، انسان ہونا الگ ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں، سمجھ لو جو فرش عزا پر آ جائے انسانیت کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ تو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ اس وجہ سے بنایا کہ اللہ نے انسان کو ایک نبی دیا، ایک پیغمبر دیا، جسے عقل کہتے ہیں۔ عقل انسان کے پیغمبر کا نام ہے۔ عقل انسان کے جو ہادی ہے، ہدایت کرنے والے کا نام ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو جانور کے برابر ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ نہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ کہلائے مقتول بھی رضی اللہ کہلائے۔ اور دیکھیں ایک بات چلی تھی، بات آتے آتے کہتا چلوں میں، لوگ کہتے ہیں علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل فرق ہے۔ علیہ السلام مخصوص ہے اہل بیت سے، علیہ السلام مخصوص ہے ائمہ سے، اب کہتے ہیں اور رضی اللہ کہتے ہیں صحابہ کو۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت میں فرق یوں رکھا گیا، بنیادی دو بات کہتا چلوں۔ صحابہ اور اہل بیت میں اللہ نے بنیادی فرق یہ رکھا، صحابہ کہتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والے کو، اہل بیت کہتے ہیں گھر میں رہنے والے کو۔ جملے کو بدل کے کہہ دوں، صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ قرآن اترنے کے بعد جو عمل کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے عمل سے قرآن اترے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ نے اپنے نبی کے سینے پر نازل کیا۔
پیغمبر کے دل پہ اتارا، اسی قرآن میں اللہ نے آواز دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمتوں والے پروردگار نے علم القرآن، پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان، وہ انسان پیدا ہوتے ساتھ گفتگو کرنے لگا، وہ انسان پیدا ہوتے ہی ساتھ بولنے لگا، وہ انسان پیدا ہوتے ہی ساتھ کلام کرنے لگا۔ تو پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کون ہے ایسا انسان جو پیدا ہوتے ہی ساتھ بولنے لگا، کون ہے ایسا انسان جو پیدا ہوتے ہی ساتھ گفتگو کرنے لگا، کون ہے ایسا انسان جو پیدا ہوتے ہی ساتھ کلام کرنے لگا؟ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ملا سوائے ایک کے۔ میں نے دیکھا ابو طالب کے گھر ایک بی بی ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اس بی بی کے شکم میں درد ذہ محسوس ہوا، وہ بی بی ٹہلتے ٹہلتے خرامہ خرامہ خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہے پروردگار عالم، اپنے شکم کو جدار کعبہ سے مس کر کے آواز دیتی ہے اللہم انی مومنتن بکا بکتابکا برسولکا، اے پروردگار عالم میں ایمان لائے نہیں، میں ایمان رکھتی ہوں۔ یہ کسی عام خاتون کا جملہ نہیں، خالق نہج البلاغہ کے مادر گرامی کا جملہ ہے۔ اللہم، اے میرے پروردگار، انی میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر، تیرے کتاب پر، تیرے رسول پر۔ آگے کا جملہ سنیے گا، بحق حاضر مولود الذی ما فی البطن، اس بچے کے حق میں جو میرے شکم میں ہے اتنا سننا تھا۔ دیوار کعبہ میں در بنا، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، پھر دیوار ٹوٹی۔ میں کہوں گا بی بی دیوار جب پھٹی آپ پیچھے کیوں نہ ہٹی؟ عجب نہ ہو فاطمہ بنت اسد آواز دے اور میں فرار کی ماں نہیں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ صلوات علی محمد۔ دیوار پھٹی، در بنا، بی بی اندر گئی، دیوار پھر سے جٹی، بی بی 3 دن تک رہی، پھر اسی در سے واپس آئی، پھر دیوار دوبارہ جٹ گئی۔ میں کہوں گا مشکل کئی ہے، دیوار کا پھٹنا مشکل، دیوار کا جٹنا مشکل، 3 دن تک رہنا مشکل، 3 دن کے باہر آنا مشکل۔ کب مشکلیں کئی ہیں، مشکل کشا ایک ہے۔ مشکلیں کئی ہیں، مشکل کشا ایک ہے۔ کمال امامت دیکھیے، علی کا کمال یہ ہے پیدا ہوئے کعبے میں لیکن آنکھوں کو نہیں کھولا، آنکھوں کو نہیں کھولا۔ علی کی ولادت کو رسول نے سنا، مکے سے چلے، مدینے سے چلے، اللہ کے رسول کعبے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے، گھر سے مکے کی طرف چلے، کعبے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے، مسکراتے ہوئے چلے، میرا ناصر آ گیا، میرا مددگار آ گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی اللہم ارنی ولیہ، بارے الہ میرے ولی کا دیدار کرا دے، میرے ولی کا دیدار کرا دے۔ اب جیسے ہی ولی باہر آئے، چشی کی آغوش میں بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ نظر امامت نے نظر رسالت کو دیکھا، ادھر امامت کی آنکھیں جا کے رسالت کے چہرے پہ رکی، ادھر نظر رسالت نظر امامت پہ رکی۔ ایک مرتبہ آواز دی چچی میرے بھائی کو میرے آغوش میں دے دیجئے۔ ہمک کے امامت رسالت کی آغوش میں آ گئی۔ اب جیسے ہی امامت نے، جملہ سنیے گا، جیسے ہی رسالت امامت نے رسالت کی گرمی کو محسوس کیا، فوراً آنکھ کو کھولا، ادھر گرمی محسوس کی رسالت کی، امامت نے آنکھ کھولا، ادھر رسالت نے بھی اپنی زبان امامت کے حوالے کر دی، ادھر رسالت نے بھی اپنی زبان امامت کے حوالے کر دی۔ گویا جملے کو بدل کے کہہ دوں، علی نے آنکھیں کھولی، رسول کو دیکھا، رسول نے اپنی زبان علی کے حوالے کر دی۔ علی نے زبان چوسی، آواز دی یا رسول اللہ اجازت ہے توریت سناؤ، یا رسول اللہ اجازت ہے زبور سناؤ، یا رسول اللہ اجازت ہے انجیل سناؤ، یا رسول اللہ اجازت ہے قرآن سناؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا بسم اللہ، علی نے توریت سنائی، کہا موسیٰ سے بہتر، زبور سنائی، کہا داؤد سے افضل، انجیل سنائی، کہا عیسیٰ سے بہتر۔ چوتھی منزل پر علی سنا رہے ہیں، رسول سن رہے ہیں، علی نے مکمل کیا، کہا یا علی تم نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں۔ اب قرآن نازل نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے کیسے کہہ دیا یا علی تم نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھا کرتا ہوں۔ ہر جگہ معترض اعتراض کرنے والے نے کہا واہ بھائی کیا کہنا، 23 سال کی مدت میں رسول نے قرآن سنایا نہیں، 3 دن کی مدت میں علی نے قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا رسول سناتے کس کو؟ عتبہ کو، عتیبہ کو، خالد کو، ولید کو،
رسول کو کوئی سننے والا نہ ملا، علی کو سننے والا مل گیا۔ علی نے صرف قرآن نہیں سنایا، توریت بھی سنایا، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، قرآن بھی سنایا۔ صلوات چوتھی منزل پر علی نے جو سنایا وہ رسول نے ہمیں بتایا، یا علی تم نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھا کرتا ہوں۔ تو پہلا کیا ہوا؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان وعلمہ البیان، وہ انسان پیدا ہوتے ہی ساتھ بیان کرنے لگا۔ لیکن لوگوں نے انسان علی کو نہ مانا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو، راوی کی روایت جھٹلا سکتے ہو، قرآن کی آیت جھٹلا نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے رسول پڑھیے، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر غار حرا پہ نازل ہوئی۔ جبریل لے کے آئے، لوگوں نے اس کا غلط مقصد نکال لیا کہ رسول پڑھنے والے نہیں تھے، معاذ اللہ، رسول امی تھے، رسول ان پڑھ تھے، رسول جاہل تھے۔ اگر رسول جاہل ہوتے تو لفظ اقرا کیوں آتا؟ اے رسول پڑھو، اے رسول پڑھو، اے رسول پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے امت نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا۔ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، بھائی رسول رسول ہے، امت امت ہے۔ تم یہاں آ کے سیکھتے ہو، رسول وہاں سے سیکھ کے آتا ہے، یہاں سکھاتا ہے۔ اقرا، اے رسول پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بے جان کیفیت سے پیدا کیا، آب حیات سے پیدا کیا، مادہ حیات سے پیدا کیا، گوشت کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا ربک الاکرم، اے رسول پڑھیے، آپ کا رب کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے پوری انسانیت کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا، جس چیز کو انسان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اللہ نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا۔ اب پوری تاریخ سے پوچھو کون ہے ایسا انسان جسے اللہ نے سب کچھ دے دیا، سارا علم عطا کر دیا، ساری تعلیم دے دی۔ میں نے تاریخ سے پوچھا، تاریخ نے بتایا تمہیں خود مل جائے گا، مسجد کوفہ میں تلاش کرو۔ میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پر علی ہیں جو آواز دے رہے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل کس کے میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ اس سے زیادہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں۔ مجھ سے پوچھو آدم کو تاج صفوت کیسے ملا، میں بتاؤں گا۔ نوح کی کشتی کنارے کیسے لگی، میں بتاؤں گا۔ ابراہیم نار نمرودی سے کیسے بچے، میں بتاؤں گا۔ یوسف کو کنویں سے باہر کس نے لگایا، میں بتاؤں گا۔ آدم کی توبہ کس نے کو کیسے قبول ہوئی، میں بتاؤں گا۔ آسمان پر ستارے کیسے اٹھے، میں بتاؤں گا۔ چاند کو کس نے چمکایا، وحی کے بارے میں میں بتاؤں گا۔ آیت کے بارے میں میں بتاؤں گا۔ کون سی متشابہ ہے میں بتاؤں گا، کون سی مستحکم ہے میں بتاؤں گا، کون سی متشابہ نہیں ہے میں بتاؤں گا، کون سی ناسخ ہے میں بتاؤں گا، کون سی منسوخ ہے میں بتاؤں گا۔ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں۔ میں کہوں گا علی آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں علی یہاں کی مخلوق نہیں ہے، علی وہاں کی مخلوق ہے۔ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ صلوات رہے محمد۔ علی خاکی مخلوق نہیں، علی نوری مخلوق کا نام ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے ولی، اے علی اتنی حدیثیں اتنی فضائل آپ کے سلسلے میں آئے، لیکن قرآن کی اتنی آیتیں ہیں، 500 آیتیں آپ کی فضیلتوں میں ہیں، لیکن سب سے بہترین آیت کون سی ہے، سب سے اچھی آیت آپ کو کون سی لگی؟ میرا علی مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہا وہ آیت جب اللہ نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے رسول یہ کافر کہیں گے تم رسول نہیں ہو۔ یقول الذین کفروا، یہ کافر کہیں گے لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، گھبرانے کی بات نہیں۔ کیا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ان سے کہہ دینا میرے نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کافی ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے۔ کہا علی اس میں آپ کی شان کیا ہے؟ کہا شان آ کے دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھ لو، کسی نے گواہی نہیں دی، میں نے گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ علم کتاب صرف میرے پاس تھا۔ صلوات پر محمد۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا،
لیکن پھر بھی لوگوں نے انسان کو نہ مانا. نہ مانو انسان کو، لیکن قرآن کی آیت تو مانو گے. قرآن کی آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر کی، شہر مکہ کی. شہر مکہ لائے کی قسم کیوں بنا؟ انت حل بہذا البلد، اے رسول اس شہر میں آپ رہتے ہو، آپ اس شہر میں رہتے ہو، اور میں نے اس شہر میں ایک باپ کو بھی پیدا کیا، ایک بیٹے کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی قبد، اور ہم نے انسان کو قبد میں پیدا کیا. عربی میں قبد کہتے ہیں کلیجے کو. کلیجہ ہوتا ہے سینٹر میں، درمیان میں، اسے کہتے ہیں قبد. اچھا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو قبد میں پیدا کیا. اب یہ قسم بنا کیا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس مکے کی، اس شہر کی. کیوں؟ اس وجہ سے آپ شہر میں ہوں جس شہر میں نبی بود و باش اختیار کرے. جملہ سنیے گا، جس شہر میں نبی بود و باش اختیار کرے، جس شہر میں نبی زندگی گزر کرے، وہ شہر لائق تعظیم ہو جائے، لائق قسم ہو جائے، لائق عزت ہو جائے، اور جس کی انگلی پکڑ کے نبی پروان چڑھے وہ ابو طالب کافر کا کافر رہ جائے. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، یہ قسم کے لائق نہیں بنتا. کیوں بنا؟ انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہتے ہو. لقد خلقنا الانسان فی قبد، ہم نے انسان کو قبد میں پیدا کیا. جائیے علم جغرافیہ رکھنے والے سے پوچھئے کعبہ کہاں ہے، تو سب یہی بتائیں گے زمین کا جو مرکزی حصہ ہے وہاں کعبہ، زمین کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ کعبہ. قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد، ہم نے قبد میں، انسان کو قبد میں پیدا کیا. اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیو کعبے میں پیدا ہونا والا کون ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا. یہ کوئی راوی کی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. بلکہ جملہ کہتا چلوں، علی کا کعبے میں آنا یہ علی کا شرف نہیں ہے بلکہ کعبے کا شرف ہے. یہ تو کعبہ تھا، علی کی آمد پر جا کے قبلہ بنا ہے. صلوات پڑھے محمد. لیکن پھر بھی لوگوں نے انسان کو تسلیم نہ کیا، اسلام کو نہ مانا، انسان کو نہ مانا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہ مانو. پھر ہم قرآن سے بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض زلزالها. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس زمانے کو جب زمین ہلنے لگے گی، زمین کانپنے لگے گی، زمین لرزنے لگے گی، زمین کو زلزلہ آنے لگے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے کو نکال کر پھینک دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، تو اس دن ایک صدا بلند ہوگی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اے زمین تجھے قرار کیوں نہیں ہے، تو ٹھہرتی کیوں نہیں، تو رکتی کیوں نہیں. تو کون ہے ایسا انسان جو زمین کو تھپتھپا کے روکے، ٹھہرائے، بے چین کیوں، بے قرار رہے زمین، اسے روکے. میں نے کہا کوئی ایسا انسان بتاؤ. تاریخ نے کہا جب مدینے میں دیکھ لو، جب مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں افراتفری مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے، درہم برہم ہونے لگے. علی کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا یا علی آپ نہیں بھاگ رہے. کہا کیا ہوا؟ کہا زلزلہ آ گیا. تاریخ بتاتی ہے علی باہر نکلے، دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے اور زمین پر اس طریقے سے تھپکیاں دینا شروع کی جیسے کوئی بگڑے ہوئے بچے کو باپ سنبھالتا ہے. میرے لال تجھے ہو کیا گیا، تو رکتی کیوں نہیں، تو ٹھہرتی کیوں نہیں. میں نے کہا علی کے علاوہ تھپکیاں دیتا بھی کون؟ یہ ہے تراب، علی ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ ہے تراب، علی ہے ابو تراب. میرے لال تجھے ہو کیا گیا ہے. وقال الانسان ما لها. لیکن عزیزو انسان کی اللہ نے اتنی فضیلت بیان کی، پھر بھی لوگوں نے انسان کے مرتبے یعنی علی کے مرتبے اور علی کی عظمت کو نہ پہچانا. اگر پہچان لیتے مقام علی کو، کبھی علی کے گلے میں رسی کپڑا. میں بارہا کہتا ہوں پھر کہوں گا، کربلا کی ابتدا ہے مدینہ. مدینے میں ظلم نہ ہوتا یہ تو کربلا کبھی نہ بستی. کربلا کی ابتدا ہے مدینہ. اور کتنے منحوس تھے وہاں جنہوں نے آگ در سیدہ پر لگائی. کب کون گوارا کرے گا کہ ابھی باپ کو مرے ہوئے 75 دن ہوا
اور بیٹی پہ طرح طرح کے ظلم ہونے لگے. باپ کا کفن میلا بھی نہ ہونے پایا. آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. کتنے منحوس تھے وہاں جنہوں نے آگ در سیدہ پر لگائی. شعلہ شام غریبہ میں ابھرا. اے عزادارو، ایک روایت پڑھتا ہوں، واقعہ ہے. کیوں ہے کہ ایک مومنہ تھی جو بصرے میں رہنے والی، بغداد کی رہنے والی تھی، لیکن جب بھی محرم کا چاند دیکھتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بغداد شہر سے باہر آ جاتی تھی. ایک صحرا میں بیٹھ جاتی تھی. بیٹھ جانے کے بعد تمام شہداء نے کربلا کا مصائب اپنے بچوں کو سناتی تھی. اے بچوں، کربلا میں امام حسین کا کنبہ مارا گیا. اے بچوں، حسن کا لال قاسم مارا گیا. اے بچوں، حسین کا علی اکبر مارا گیا. اے بچوں، ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو مارا گیا، ششماہا مارا گیا، بھوکا پیاسا مارا گیا. اے بچوں، ایک زینب تھی جو حسین کی بہن تھی، ان کے دونوں لال دونوں محمد مارے گئے. بچے گریا کرتے تھے. ماں ایک مرتبہ کہتی، مصائب تمام ہونے کے بعد ماں کہتی تھی بچوں یہ بتاؤ کیا کسی نے کوئی مصائب یاد ہوا؟ بچہ کہتا تھا ہاں مجھے مصائب یاد ہوا. ایک مرتبہ ماں کہتی تھی اب تو کھڑا ہو، مصائب بیان کر، میں گریا کرتی ہوں. اب بچہ بیان کرتا ہے، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، حسین کے لاشے کو پامال کر دیا گیا اور محمد کو شہید کر دیا گیا. اس طریقے سے مومنہ بیان کرتی تھی. اس طریقے سے اس طریقے سے ظلم تھا، اس طریقے سے ستم تھا کہ حسین کے نام پر آنسو بھی بہانا گوارا نہیں تھا لوگوں کو. اے عزادارو، اتنا ظلم کیا گیا، اتنا مظالم کیے گئے، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی. حسین جب کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں، حسین کے اصحاب و انصار کو شہید کر دیا گیا. زہیر شہید ہو گئے، سعید شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، زہیر ابن قین شہید ہو گئے، بریر شہید ہو گئے. اب جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی ہے. ماں نے بچوں کو اس طریقے سے سجانا شروع کیا، میرے لال اکبر دیکھو ماں کو شرمندہ نہ کرنا، باپ پر جا کے قربان کر دینا. میرے لال اونو محمد، ارے بیوی کو بھی اصول شروع کرنا، دیکھو جا کے ماموں پر فدا ہو جانا. ارے تاریخ کربلا میں نے 2 بیوی ایسی دیکھی. بڑا حساس جملہ ہے، بس احساس کریے گا. پوری تاریخ کربلا میں نے 2 بیوی ایسی دیکھی جس نے حسین پر اپنی پوری نسل قربان کر دی. ایک کا نام ہے رباب، ایک کا نام ہے زینب. دونوں نے پوری نسل قربان کر دی. رباب کے 2 بچے، ایک شام میں، ایک زندان میں. زینب کے 2 بچے شہید ہو گئے. دونوں بچے ماں کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اماں، اے اماں. کہا کیا بات ہے ابھی تک تم ٹہل رہے ہو، شہید نہیں ہوئے؟ کہا اماں ماموں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. الغرض حسین نے مرنے کی اجازت دی. سارا واقعہ چھوڑتے ہوئے الغرض حسین نے مرنے کی اجازت دی. اور ان کو عباس نے سوار کیا، محمد کو حسین نے سوار کیا. دونوں بچے کاروان کی طرف چلے، میدان کی طرف چلے. جیسے ہی میدان پر چلے، ایک نے میمنے سوار کیا، ایک نے میسرے سوار کیا. تاریخ کہتے ہیں دونوں بچے قلب لشکر پر آ گئے. ایک مرتبہ کسی نے میرے ساتھ کہتا ہے سنو یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، دھوکے سے مارے جائیں گے. ایک مرتبہ لوگوں نے سب پر مل کے حملہ کیا. ارے اون کے سر پہ گرز لگا، محمد کے سر پہ تلوار لگی. دونوں بچے زین سے زمین پر آئے. اب ایک بچہ دنیا سے چلا گیا لیکن دوسرا بچہ ابھی رمق باقی تھی. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بیٹا اور کوئی وصیت؟ کہا ایک وصیت یہ ہے، ارے اماں سے کہیے گا ہم نے جنگ کرنے میں کمی نہ کی. اے ماموں اماں سے ایک جملہ کہیے گا. کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا اماں سے کہیے گا ارے ہم لڑتے لڑتے فرات پہنچ گئے لیکن پانی نہ پیا کیونکہ ہماری نگاہوں میں سکینہ کی پیاس تھی، علی اصغر کی پیاس تھی. ہم نے پانی خط میں مجھے بھول نہ جانا. شادی میں بلانا. علی اکبر علی اکبر. سغرا
شاپ پیا ماں کو مبارک ہو بنانا بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر سسرال میں آچل سر نوشا پہ ڈالے ارمان نکالے ارمان نکالے لکھو لکھ کے بہنوں کو ذرا نیک دلانا بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر جلدی سے وہ دن آئے تمہیں دیکھ لے دکھیا باندھے ہوئے صحرا باندھے ہوئے صحرا ہمراہ مدینے میں دلہن پیار کے لانا بھیا